اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔ سعیدہ نے اور ناہید نے تھوڑا زور زور سے کہا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ لوگ آ گئی ہیں، ابھی تک آ نہیں۔ گئی رائٹ۔ چلے میں میوٹ کرتی ہوں سب کو۔ اوکے، تو الحمدللہ لاسٹ تھرسڈے کو ہم نے جو کمپلیٹ کیا تھا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر اپ ٹو آیا نمبر 156 آف سورہ نساء۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے آیا نمبر 157 آف سورہ نساء۔ دو باتیں کرنی تھیں بیفور وی اسٹارٹ۔ ایک تو یہ کہ ہماری کلاس میں دو لوگ ہیں، دو نسیمز ہیں، ایک نسیم فرام جرمنی اینڈ ایک نسیم فرام ناردرن کیلیفورنیا۔ تو ان دونوں کی رشتہ دار ہیں، میری بھی رشتہ دار تھیں۔ عابدہ میری سیکنڈ کزن تھی، جو جرمنی والی نسیم ہے اس کی فرسٹ کزن تھی، اور جو نسیم بھابھی ہیں ان کی نند تھی۔ ہم سب کے رشتہ دار تھیں۔ شی پاسڈ اوے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ٹرائل سے گزری ہیں، بہت زیادہ ٹیسٹ سے گزری ہیں، پھر بہت بیمار رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ آزماتا ہے، کسی کو کم آزماتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ان کے ساتھ رشتہ ہے، اسی لیے ہم ان کے لیے اسپیشل دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ آپ سب دعا کر لیں ان کے لیے۔ آمین۔ دوسرا یہ کہنا تھا کہ ریلی، یہ جو پروٹیسٹس ہو رہے ہیں، اس میں جیسے ہمارے لوگ جو بھی شرکت کر رہے ہیں، ابھی جیسے بشرا نے کہا کہ انہوں نے LA میں دونوں دفعہ شرکت کی، میں جا نہیں سکتی تھی LA تک، اور یہاں بھی مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ میں کیسے اتنا چلوں گی، لیکن الحمدللہ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے نکلتے ہیں اور حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ آسان کر دیتا ہے۔ الحمدللہ اربعین والا میں نے اٹینڈ کیا، اٹ واز اتنا اچھا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اتنے لوگ تھے اور اتنا آپ لوگوں نے شاید کوریج دیکھی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے اور آپ چاہیں تو پھر میں آپ لوگوں کو ویڈیو ایک بھیج دوں گی تاکہ سمجھ آئے کہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت LA کے تو خیر بہت ہی لوگ تھے، اس میں بھی بہت لوگ تھے ماشاءاللہ، بہت اچھا کامیاب ریلی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری ان آوازوں کو جو ہم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور ہم دوا بھی کر رہے ہیں، ہم کوشش، ہم وہاں جا کے تو نہیں لڑ رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں، ہمارا دل، ہمارا سب کچھ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین فیصلے فرما دے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم کچھ باتیں کر رہے تھے کہ یہودیوں کو کیوں ان کی سزائیں دے رہا تھا اللہ تعالیٰ، کیوں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیوں دے گا ان کے لیے، آخرت کے لیے پنشمنٹ کیوں ہے اتنی زیادہ، اس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کچھ چیزیں جو انہوں نے کی ہیں، اور ہم نے کافی چیزیں پڑھ لی تھیں۔ ابھی آیا 57 میں وہی کنٹینیو ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس وجہ سے وہ وجوہات ابھی کنٹینیو ہو رہی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہے نا مریم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، اتنا بڑا بہتان عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ سب ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لیا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ۔ یہ نیکسٹ آیا 180 یقین ہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اب ہم دیکھتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا قول انگلش میں ہے and for their saying، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کس وجہ سے، تو وہ it continues and for and because of، جو بھی آپ کے لکھا ہوا نہیں ہے یہاں پر، بی قول نہیں ہے، لیکن شروع میں آتا تھا بی تو اب بھی ہٹ گیا بیچ میں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ it is still continuing، تو اس میں ہم for نہیں لکھا ہوا but we are saying and their saying، لیکن مطلب یہ کہ and because of their saying۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، پورا آپ دیکھ لیں، and they're saying inna indeed we qatalna we killed al-Masih the Messiah Isa ibn Maryam، Isa son of Maryam، رسول اللہ the messenger of Allah۔ انہوں نے یہ کہا اس وجہ سے، اور ان کی یہ بات کہنے کی وجہ سے، ان کی قول کی وجہ سے، کہ بے شک ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، اللہ کے رسول کو۔
फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, बिल्कुल क्लियर, but वमा they did not qataluhu वमा qataluhu, not they killed him, not they killed him, वमा सलबूहु and not they crucified him, यानी सलीब पे नहीं चढ़ाया, चढ़ाया था लेकिन उनको क्रूसिफाई नहीं हुए, वमा qataluhu and not they killed him, वमा सलबूहु and not they crucified him, वलाकिन rather, यानी वलाकिन rather या but शुब्बिहा लहुम, it was made to or it was appeared like resembling him, शुब्बिहा लहुम यानी resemble कर रहा था, उनको डाउट्स में डाल दिया था, to them उनके लिए, मतलब उर्दू में आप कहेंगे और ना उन्होंने कत्ल किया उनको और ना उन्होंने सूली पर चढ़ाया उनको, लेकिन बना दी गई उनकी मुशाबिहत यानी उनकी शबीह उनके लिए, यानी रिजेंबल किया कि वो ये समझ रहे थे कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। फिर आगे अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल लज़ीना इख्तलफू, एंड इंडीड दोज हु इख्तलफू यानी दोज हु डिफर इन इट, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं उनके आपस में, अहले किताब के बारे में बात हो रही है ना, तो इन्नल लज़ीना इख्तलफू एंड इंडीड दोज हु डिफर इन इट, फीही इन इट, लफी surely they are in shakkim minhu, they are in doubt and in confusion about it, doubt भी कह लें, uncertainty कह लें, confusion कह लें, जो भी आपको सही लगे आप कह लें, वो सब वही है। तो उर्दू में आप कहेंगे और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तिलाफ किया इसके बारे में यकीनन शक में है उसके मुतल्लिक, जब आप डाउट कह देते हैं, शक कह देते हैं, उसका मतलब कंफ्यूजन है, कोई चीज दे आर नॉट क्लियर अबाउट इट। फिर आगे कहते हैं मा लहुम बिही मिन इल्म, मा लहुम नॉट विद देम अबाउट इज एनी नॉलेज। रूहीना पूछ रही है, ये सूरह निसा है, आया नंबर 157। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बीच में आप किसी से पूछ लिया करें अलग ना, ताकि वो कंटिन्यूएशन ना टूट जाए। और बेशक जो वो लोग जिन्होंने इख्तिलाफ किया इसके बारे में यकीनन सर्टेनली शक में है उनसे मुतल्लिक, मा लहुम बिही मिन इल्म एंड नॉट विद देम, not they have, not with them, not they have bihi about it min ilm any knowledge, नहीं है उनको उसके मुतल्लिक कोई इल्म। और फिर आगे इल्ला तिबा ज़न्न, इल्ला तबा ज़न्न except following assumption, इत्तिबा यानी फॉलो करना, पैरवी करना, किस चीज को, ज़न्न को, ज़न्न किसको कहते हैं, गुमान को, यानी assumption को, conjecture को, तो इल्ला तिबा ज़न्न except following assumption। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा क़तलूहु, but not they killed him यकीनन, for sure, उन्होंने नहीं मारा ईसा अलैहिस्सलाम को, सूली के ऊपर मारा नहीं था, किल नहीं किया था, वो सलीब पे नहीं चढ़े थे, मतलब वो उनकी क्रूसिफिक्शन नहीं हुई थी। और अल्लाह ताला कह रहे यकीनन, and this is for sure, this is for certain। so सिवाय पैरवी करने के, यानी उन लोगों के जो ये कह रहे हैं कि नहीं पता नहीं क्या हुआ था, उन लोगों के बारे में कि उनको कोई इल्म नहीं है, इससे पहले हमने कहा नहीं उनको इसके मुताल्लिक कोई इल्म, तो सिवाय पैरवी करने के गुमान की, और उन्होंने कत्ल नहीं किया उनको यकीनन। ये अब अल्लाह ताला के अल्फाज है। और फिर 158 में जो मैंने इकट्ठे पढ़ लिया, अल्लाह ताला कह रहे हैं बर रफ़अल्लाहु इलैहि, बल रादर, यानी क्या हुआ था असल में, रफ़अहुल्लाहु इलैहि, रफ़अ जो हम नहीं कहते उठाना, रेज करना, असेंड करना, अल्लाह ताला ने क्या बताया, रफ़अहुल्लाहु, रेज्ड हिम अल्लाह, इलैहि टुवर्ड्स हिमसेल्फ, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया, बल्कि उठा लिया, बल्कि, बल का मतलब है बल्कि उठा लिया उनको अल्लाह ने अपनी तरफ। ठीक है, रफा, आपको पता है रफा रेज करने को हम कहते हैं रफा या दैन कर रहे हैं, वो सब रफा टू रेज। वकानुल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, एंड अल्लाह इज ऑल माइटी एंड ऑल वाइज, और है अल्लाह निहायत गालिब और बड़ी हिकमत वाला। आते हैं नंबर 157 और 158 की अभी तफसीर में देखते हैं कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिन वजूहात की बिना पे उनको सजा मिली या मिलेगी, तो ये अब उनका देखें, उनकी ये हालत होगी कि उन्होंने पहले तो मरियम अलैहिस्सलाम पे इतना बहतान लगाया, उन्होंने साफ साफ कह दी कि ये चेस नहीं है फलानी, और उनको सब कुछ मालूम था
کہ یہ نہیں ہے. ہم نے پچھلی دفعہ کافی ڈیٹیل میں پڑھا کہ شروع میں کسی نے بھی نہیں کہا, لیکن بعد میں جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا مشن لے کے آئے اس وقت انہوں نے کہنا شروع کر دیا. شروع میں جب اتنے 30 سال کے ہو گئے جب تک کسی نے نہیں کہا کہ نعوذ باللہ یہ ناجائز اولاد ہے اور یہ کیا کر دیا نا. اس کے بعد جب چونکہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے جب لے کر آئے, ٹو ریفارم دیٹ کمیونٹی, ٹو ریفارم دا پیپل, جب اپنا مشن لے کے آئے نبوت کا پروفیٹک مشن, تب انہوں نے شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد ان کی کرمنل بولڈنس اتنی تھی, اتنی انہوں نے جو جرم کیا اس پہ وہ کہتے ہیں نا ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری, تو ایک تو اتنا انہوں نے جرم کیا تھا. پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک تو عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا, ایک تو مریم علیہ السلام پہ الزام لگایا, اور پھر انہوں نے کہا یہ تو ہم کو تنگ کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ ہم کو ریفارم کرنے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا پہلے کہ یہ آ کے بولیں گے کہ میں, حالانکہ بولا تھا انی عبد اللہ, اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ میرے پاس کتاب آئی ہے, اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں نبی, یہ سب قرآن میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کو صلیب پہ چڑھا دیں گے. تو انہوں نے کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی, مطلب ان کو چڑھا دیا. اب وہ تھے یا کوئی اور تھے, وہ ایگزیکٹ ڈیٹیلز نہیں معلوم, لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے کی اور ان کو مارنے کی, ان کو قتل کرنے کی. اور پھر یہ صرف نہیں کہ وہ چڑھا رہے ہیں, اس کے بارے میں بوسٹ بھی کر رہے تھے کہ ہماری اتنی بڑی اچیومنٹ ہے. حالانکہ انہوں نے خود دیکھا تھا, آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا بھی تھا, ہم نے قرآن میں پڑھا بھی تھا کہ وہ کریڈل میں بھی بات کر رہے تھے. تو ان کے پاس کیا بہانہ تھا, کیا ریزن تھا, کیا پریٹیکسٹ تھا جس کے بارے میں وہ ڈاؤٹ کر رہے تھے نبوت پہ یا پروفٹ ہوڈ پہ آف عیسیٰ علیہ السلام. دے نیو کہ ہی از اے پروفٹ, دے نیو, لیکن وہ یہ بتا رہے تھے کہ نہیں ہمیں نہیں پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اس کے علاوہ صرف وہ نہیں تھا کہ وہ کریڈل میں بات کی تھی, انہوں نے مہد میں انہوں نے بات کی تھی, اس کے علاوہ ان کی کتنی ساری میریکلز ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, وہ بھی شروع سے وہ دیکھتے آ رہے تھے کہ کتنے میریکلز ہوئے. اور ہم نے سورہ آل عمران میں اس کی ڈیٹیل پڑھی تھی میریکلز کے بارے میں, سورہ نمبر 3 آیا نمبر 49. اور اس دفعہ ہم نے تھوڑا سا, میں نے آپ کو پچھلی دفعہ چند میریکلز کے ڈیٹیلز بتائے تھے, ان کا سنیک کا اژدہا بننے کا, ان کا ہاتھ کا, اور وہ جو دریا کا پارٹ ہو جانا, سب چیزیں میں نے تھوڑا سا ریپیٹ کیا تھا. تو جو بھی ٹریٹمنٹ جو ہے انہوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, وہ کسی بھی مس کنسیپشن پہ نہیں تھا. یہ یاد رکھیں, وہ کہتے ہیں او یہ ہمیں مس کنسیپشن تھی, ہمیں معلوم نہیں تھا. they knew very well, they were fully aware کہ جس کو وہ کرمنل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں وہ اللہ کا نبی ہے, اللہ نے اس کو چوز کیا, اللہ نے اس کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے. اور دیکھیں کہ جب ایک کتنی عجیب بات ہے, جب آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ نبی ہے اللہ کی طرف سے, پھر بھی آپ کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس قسم کے لوگ اس طرح کرتے ہیں. اگر اللہ کا نبی چوزن ہے, انسان ہے, کوئی بات نہیں, کتنا بھی بڑا انسان ہو, کچھ بھی ہو, لیکن نبی کو آپ قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو وہ لوگ پھر کیا, وہ اس چیز کو پھر ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے کہ کوئی ان کی اصلاح کرے. وہ سمجھتے تھے ہم جوز ہیں اور ہم جو ہے سب سے پہنچے ہوئے ہیں, اور ہم جو بھی ایول کریں ہمیں کوئی روک نہیں سکتا, ہم جو مرضی کریں. اور یہ سٹوریز جو ہیں ان کی پرسیکیوشن کی, ان کی تلمود میں بھی ہیں اور بائبل میں بھی ہیں. ابھی ہم اس میں نہیں جائیں گے ڈیٹیل میں تلمود اور بائبل کے, لیکن اس میں بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, یعنی بہت کلیئرلی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہ وہ قتل کیے گئے تھے, نہ وہ, لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان کو کروسیفائی کرنے کی کوشش کر لیتے, اللہ نے ان کو اٹھا لیا, اللہ نے ان کو اٹھا لیا. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں یہودی اور نصارہ دونوں جو یہ کہہ رہے ہیں, یہ ان کی دونوں کی بیلیفز کو کلیئرلی ریفیوٹ کرتا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں. اور جو ادھر پرسن جو تھا وہاں پر, جس کی شبہ لہم, جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں he was made to resemble عیسیٰ علیہ السلام, وہ کوئی اور تھا جو کہ ریزمبل کر رہا تھا, اور اس کو یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, صلیب پہ چڑھا دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور پوائنٹ بتا رہے ہیں, وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, لیکن جن لوگوں نے ڈیفر کیا اس میں, جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا, یہ کون لوگ تھے؟ یہ تو جوز کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے مار ڈالا, لیکن جو کرسچنز تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں, ان کی ڈفرینٹ اوپینین تھی. وہ کنفیوژن میں تھے, وہ ڈاؤٹ میں, جس طرح بتایا نا, وہ انسرٹن تھے, اور وہ صرف assumptions پہ چیزیں بنا رہے تھے, assumptions پہ وہ سٹوریز بنا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کرسچنز کے بارے میں کہہ رہے ہیں
کہ ان کے بہت سارے ورژن ہیں, ڈزنس آف ورژنس ہیں, اللہ نہیں بتا رہے ہیں, لیکن اگر ہم آپ ان کے بائبل میں دیکھیں, ان کے اسکالرس کو دیکھیں, ان کی جتنی بھی کتابیں پڑھیں, ان کے پاس ایک یونیورسلی اگریڈ ویو نہیں ہے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہوا. ان کے پاس ویوز ہی ویوز, الگ ہی الگ ویوز ہیں, مطلب کتنے سیورل ویوز ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس ایونٹ کی ریالٹی یا اس کی جو ٹروتھ ہے اس کے بارے میں وہ لوگ ڈاؤٹ فل ہیں. خود کرسچن جو ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہیں. دیکھیں جوز جو تھے انہوں نے تو اپنے سامنے سلیب پہ چڑھایا اور کوئی اور آ گیا, لیکن انہوں نے تو بہت بڑا کرائم کیا نا, نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن کرسچن نے کیا وہ ابھی بھی وہ ڈاؤٹ میں تھے, انسرٹن تھے, لیکن انہوں نے بہت ساری سٹوریز بنا دی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, اب میں آپ کو 2-3 ورژنز بتاتی ہوں, زیادہ نہیں کیونکہ بہت سارے ورژنز ہیں. یہ جو موسٹ کامن ورژن ہے وہ یہ ہے کہ جس کو کروسیفائی کیا تھا, سم آف دیم ہیلڈ دس ویو کہ جن کو کروسیفائی کیا تھا اٹ واز سم ون ادر دین عیسیٰ علیہ السلام. لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی سنیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ریمینڈ اسٹینڈنگ سم ویئر نیئر بائی, وہ کہیں نزدیک کھڑے ہوئے تھے, لافنگ ایٹ دیئر مسٹیک, وہ مسکرا رہے تھے کہ دیکھا یہ مجھ کو سمجھ کے یہ کسی اور کو کروسیفائی کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی, یہ ایک ویو ہے. ایک اور ویو جو ہے کچھ اور, وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ جو کروسیفائی ہوئے وہ عیسیٰ علیہ السلام خود تھے, لیکن وہ کراس پہ ان کو موت نہیں آئی, ان کو انہوں نے کروسیفائی کیا بٹ ہی واز اسٹل الائیو, اور ان کو کراس پر سے نیچے اتارا گیا اور وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے. یہ سیکنڈ ہے, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تیسرا تھوڑا نہیں کافی ڈفرینٹ ہے, وہ تو کوئی اور تھا, اور یہ تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کو صلیب پر چڑھایا گیا لیکن وہ فوت نہیں ہوئے. تیسرا جو ویو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے اینڈ ہی ڈائیڈ آن دا کراس. However, وہ کہتے ہیں کہ بعد میں وہ دوبارہ زندہ ہوئے, اپنے ڈسائپلز اپنے حواریوں سے ملے, ان کے ساتھ کوئی about 10 times انہوں نے ان سے باتیں کی. یہ کون سا تھا؟ تیسرا تھا. ایک چوتھا ہے, some others believe کہ the human body جو تھی عیسیٰ علیہ السلام کی, وہ مطلب اٹ سفرڈ ڈیتھ, ان کو باڈیلی ڈیتھ ان کو ہو گئی تھی اور ان کو بیری کر دیا تھا, لیکن ان کی جو اسپرٹ تھی, ان کی جو روح تھی, ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا. اور ایک اور پانچواں بھی میں نے لکھا ہوا ہے, سوری, پانچواں یہ تھا کہ آفٹر ہز ڈیتھ عیسیٰ علیہ السلام, ہم تو نہیں مانتے نا ڈیتھ, ہم تو کہ وہ لوگ کہتے ہیں آفٹر ڈیتھ عیسیٰ علیہ السلام واز ریسریکٹڈ فزیکلی, مطلب وہ فوت ہو گئے تھے اور دوبارہ وہ اپنے فزیکل فارم میں آ گئے, اور جب وہ دوبارہ آ گئے دنیا پہ پھر ان کو اٹھا لیا گیا ہیون کی طرف. تو دیکھیں یہ کتنے سارے, بہت سارے ہیں اور بہت سارے ورژنز ہیں. دیر آر سیورل ورژنز. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں شروع سے ایک ورژن میں نہیں جاؤں گی, جس کو انٹرسٹ ہے وہ پڑھ لیں ان کے تمام. میں اتنے تک اپنے آپ کو میں نے ریسٹرکٹ کیا کہ ہمیں کچھ تو معلوم ہونا چاہیے. اینڈ واٹ از دا پوائنٹ آئی ایم ٹیلنگ یو دیز 4-5 جو میں نے کس سے بتائے, اس لیے بتایا ان کے ورژنز تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کرسچنز خود اتنے ڈاؤٹ میں ہیں, وہ خود بھی کنفرم نہیں ہے, ان کو خود بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں. تو جو لوگ اگر اتنے سارے ویوز ہیں ان کے, تو اس کا مطلب یہ ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو علم نہیں ہے, وہ صرف کنجیکچر کر رہے ہیں. وہ صرف جتنے بھی ویوز ہوں, 100 کیا 200 بھی ویوز ہوں گے, دے آر ناٹ ٹرو, دے آر ناٹ ٹرو, دے سب غلط ہے. تو ہمیں اس کو 5-6 سے زیادہ میں جاننے کی ضرورت ہی نہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اور زیادہ, ہمیں صرف دیکھنا ہے کہ جتنے بھی ویوز ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا وہ سب گیس ورک ہے, ایزمپشنز ہیں. تو ٹروتھ کیا ہے؟ ٹروتھ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں بر رفع اللہ الیہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ is almighty and all wise, یعنی وہ سب سے زیادہ طاقت والا اور حکمت والا ہے. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھ رہے ہیں, ہمیں تو اس سے سبق نکالنا ہے نا کہ جوز جو ہیں they did not succeed in killing عیسیٰ علیہ السلام, rather اللہ سبحانہ و تعالیٰ raised him, انہوں نے اپنے پاس اٹھا لیا, رفع اللہ. سب سے فرسٹ لیسن ہم یہ سیکھتے ہیں, بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے. میں اس لیے ایکسٹرا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے, تاکہ کوئی آپ کے ساتھ اگر کرسچن یا جو آپ کے ساتھ کوئی کبھی بھی کرے, آپ ان کے ساتھ بحث نہ کریں. میرا تو یہی بحث نہ کریں, بٹ if you have full knowledge, you would like to educate them. They are somebody جو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں, تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے. بس اتنا بول سکتے ہیں آپ کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ نہیں, ہم اس میں بلیو کرتے ہیں. تو قرآن جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتا کہ کس طرح اٹھایا گیا, کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا. انہوں نے یہ بھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ اس ارتھ کی اسفیئر سے لے کے
बॉडी एंड सोल में किस तरह कहाँ पर हेवन में जाके उनको रखा है वो भी हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और बस इतना पता है कि हाँ उठा ली। जब अल्लाह ने कह दिया रफ़अल्लाह बस इलैहि, तो उसका मतलब ये अल्लाह ने उठा लिया है। और ये भी नहीं पता चलता है कि अल्लाह ताला ने ये भी नहीं बताया कि दुनिया में उनकी सोल और उनकी डेथ का जो है वो, सॉरी नेक्स्ट वाला है, हिज बॉडी डाइड, ये भी नहीं, हाँ वो ये भी नहीं कहता है, कुरान ये भी नहीं कहता जो ये लोग कहते हैं कि वो दुनिया में फौत हो गए थे और फिर उनके सोल को उठाया। ये बात बहुत क्लैरिफाई करना है। हाँ पहले तो ये कि हम लोग इस बात में यकीन नहीं रखते हैं, हम लोग सिर्फ यही कहते हैं कि अल्लाह ने उनको उठा लिया। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उठाया तो बॉडी उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी और फिर उठाया। हम ये कहते हैं अल्लाह ने नहीं, उनको मरने नहीं दिया, वो जिंदा है और उनको उठा लिया गया। ठीक है, तो दोनों अल्टरनेटिव जो हैं, जो कि क्रिश्चियंस कह रहे हैं कि बॉडी और सोल और बॉडी यहाँ पर और सोल वहां पर, ये सब चीजें हम उस पर कुछ भी नहीं कहते हैं। उसको कुरान ने डिनाई नहीं किया, लेकिन कुरान ने उसके ऊपर एफर्मेशन भी नहीं दी है, कुरान ने हमको डिटेल्स नहीं बताई है। बस हमें ये मालूम है कि अल्लाह ताला ने जब उठाया है, और अल्लाह के रफ़अहुल्लाह, उसका मतलब ये दिस रेजिंग, ये उठाना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट थी, एक मिरेकल था। और किसी के साथ ये नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको जिंदा ऊपर उठा लिया। और ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट थी, इसकी इस 3 बातों से ये एविडेंट है। नंबर 1, ये भी आपको नोट करना है, आप कर लें, वरना जिस तरह अभी ये लोग कह रहे थे कि हमें बार बार सुनना पड़ता है, तो वेल एंड गुड, आप एक दफा भी सुन लीजिए क्लास में, अब पूरा डाइजेस्ट करना मुश्किल है। उसके बाद जब आपको मौका मिले, ड्राइव कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको एक दफा दोबारा से लगा लें, थोड़ा सा और ज्यादा अंदर सिंक हो जाएगा। तो क्रिश्चियंस जो है, नंबर 1 ये कि वो बिलीव करते थे कि ये जो असेंशन या जो रेजिंग ऑफ ईसा अलैहि सलाम है, जो बॉडी एंड सोल से है, जो लोग ये बिलीव करते हैं, वो है वन ऑफ द रीजंस के बहुत सारे लोग जो है, लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल जो है, वो कहते हैं कि चूंकि अल्लाह ने उनको उठा लिया बॉडी एंड सोल से, तो इसलिए वो लॉर्ड है। वो लॉर्ड कहते हैं ना, वो लॉर्ड भी है, वन ऑफ 3 भी है, ट्रिनिटी में भी बिलीव करते हैं, और फिर लॉर्ड जीसस कहते हैं। ठीक है, तो ये वजह है उनकी ये कहने की। अच्छा, लेकिन कुरान जो है वो रफ का लफ्ज जब यूज करता है, सेम लफ्ज यूज करता है असेंशन, रेजिंग, क्रिश्चियंस की तरह ही यूज कर रहा है, वही लफ्ज है टू रेज। लेकिन आप देखें पूरे कुरान में क्या सबक मिल रहा है हमको। 1/3 ऑफ द कुरान हमको क्या सिखा रहा है? अबाउट तौहीद। इट कीप्स टॉकिंग अबाउट तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत। अल्लाह बार बार कहते हैं कि मैं सिर्फ मैं ही हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, बार बार लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल, सब कुछ है। तो अल्लाह हमें तौहीद का सबक देते देते इनकंसीवेबल है कि अल्लाह ताला इस तरह का रफ इस तरह लिख दें ताकि वो मिसकंसेप्शन आगे बढ़ती चली जाए। जिस चीज को अल्लाह रिजेक्ट कर रहा है कुरान में कि शिर्क नहीं करना है हमने, अल्लाह एक है, तो यहाँ पर ये जो लॉर्ड करके पुकार रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला कैसे इजाजत देगा? तो इसको तो बिल्कुल ही खत्म कर दे जो ये लोग कह रहे हैं। नंबर 2, रफ अगर है, रफा अगर वो कहते हैं किसी को बुलंद करना, बुलंद मतलब एक तो होता है ना उठा लेना, एक होता है बुलंद करना। जब हम कहते हैं हाथों को उठाओ, किसी चीज को बुलंद करो, एक्सॉल्ट करो जिसको कहते हैं ना, तो उसमें अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह पर यूज किया, सूरह मरियम में, सूरह नंबर 19 आया नंबर 57 में, इद्रीस अलैहिस्सलाम के बारे में, एंड वी रेज्ड हिम टू एन एक्सॉल्टेड स्टेशन। तो अल्लाह ताला उनके बारे में लफ्ज रफ यूज कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि एक बुलंद उस पे, तो उनको तो जिंदा नहीं उठाया, सिर्फ ये बताया कि उनको हमने एक एक्सॉल्ट किया है। तो अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला कुरान में भी यही लिखता है, ईसा अलैहिस्सलाम का भी यही लिखते हैं कि जूस जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को इंसल्ट करना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक ऊंचा दर्जा दिया, एक्सॉल्ट किया, एक्सॉल्टेड पोजीशन पे लेकर आए। ये तो अल्लाह ने नहीं कहा, अल्लाह ने तो कहा रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अपनी तरफ। तीसरी चीज जो है, ये थर्ड एंड लास्ट है, कि रफ का मतलब इस आयत में जो है, अल्लाह रेज्ड हिम टू हिमसेल्फ, अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। ये एक ये ऑर्डिनरी काइंड अगर होता कि असेंशन ऑफ ईसा, जैसे कि हर बंदा मरने के बाद उसकी रूह ऊपर चली जाती है, हम सब के मरने के बाद हमारी रूह ऊपर जाती है, फिर हमें वापस लाया जाता है, अपने बॉडी में रखा जाता है, तो वो स्टेटमेंट जो है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ये ना कहते ना कि अल्लाह इज ऑल माइटी एंड ऑल वाइज, क्योंकि वो फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता। अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है, इतनी ताकत रखता है, और अल्लाह ताला की हिकमत है। ये उसी सूरत में ये अल्लाह ताला लिखेंगे, इसके बाद हर बंदे के मरने के बाद तो नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए है कि इस सूरत में कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट था,
اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو ایکسٹراڈنری پاور ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس سے یہ ہوا ہے. تو اسینشن آف عیسیٰ جو تھی وہ ایک یونیک ایونٹ تھی. یہ سب کچھ میں ہمیں اس لیے ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے, ہمیں یہ بلیو کرنا پڑتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا, ان کو موت دنیا میں نہیں آئی. مطلب جو بھی اس وقت بندہ تھا وہ ریزمبل کر رہا تھا. تو ہماری بلیف اس سے بھی ہے کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اس دنیا میں اور پھر وہ جو دجال ہے اس کو ختم کر دیں گے. بہت ساری جو ہماری لاسٹ ڈے کے بارے میں جتنی بھی پروفیسیز ہیں اس سب میں اگر آپ حدیثوں کو پڑھیں تو اس میں یہی ہے. اینٹی کرائسٹ جس کو کہتے ہیں دجال, کہ وہ آئے گا اینڈ آف ٹائم, عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کو قتل کر دیں گے, سوائن کو ختم کر دیں گے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں, اینڈ آف ٹائم کی چیزیں کی. اب آ رہا ہے آیا نمبر 159. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. یہ بھی بڑے مزے کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, and not is anyone from the people of the book. پیپل اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے الا except that لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ, that surely he will believe in him. Surely he will believe. اہل کتاب میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے from the اللہ کے الفاظ. There is no one not is anyone from the people of the book except surely he will believe in him. اور پھر آگے لکھا ہے قبل الموت ہی, before his death. before his death میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں, پہلے یہ آپ اردو میں سن لیں. اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یا سوائے یقیناً وہ ضرور ایمان لے آئے گا اس پر اس کی موت سے پہلے, اس کی موت سے پہلے, ان کی موت سے پہلے. یہ میں آپ کو بتاؤں گی. اور پہلے ابھی اس آیت کو ختم کرتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, and on the day of resurrection اور قیامت کے دن یکونو he will be علیہم شہیدہ, upon them a witness. اب یہ جو ہی لکھا ہوا ہے نا, ہی, اس میں اسکالرز نے انٹرپریٹ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے, اور قیامت کے دن وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے. آخر میں مرنے سے پہلے جو ہے سب لوگ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. اچھا, اب یہ ہے یہ ورڈز جو میں نے آپ کو بتایا, یہ تو سب بہت کلیئر ہے کہ there will be no one among the people, جنہوں نے مرنے سے پہلے جو ہے before his death لکھا ہوا ہے. اب قبل موتہ, his death جو ہے اس کو کلیریفائی تو نہیں کیا, مفسرین نہیں کیا, تو اسی لیے اس میں مفسرین یہ کہتے ہیں it could either mean کہ before his death کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ یا اس بندے کی ڈیتھ جو مرنے والا ہو. یعنی اٹ کین ریفر ٹو آئدر بیفور دا ڈیتھ آف عیسیٰ علیہ السلام, جب وہ نیچرل ڈیتھ, جب وہ آئیں گے دنیا میں, پھر وہ واپس جب نیچرل ڈیتھ فوت ہوں گے اور پھر اٹھائے جائیں گے, جب ہم سب اٹھائے جائیں گے, تو وہ اس کے بارے میں موت ہی, ان کی موت کے بارے میں ہے, یا ایچ اینڈ ایوری پرسن کی اپنی انڈیویجول موت کے بارے میں ہے. اور پیپل آف دا بک جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اس میں ریفرز ٹو جوز ہے موسٹلی, اینڈ ایون ٹو دا کرسچنس, دونوں کے ہے. یہ جو ٹیکسٹ ہے موت ہی, یہ دونوں میننگز کو سمجھ لیں کہ یہ اس کو مطلب دے رہا ہے. تو کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں, سم اسکالرز مینٹین کہ ایوری سنگل پرسن جو اہل کتاب میں سے ہے انیویٹیبلی, بغیر کسی شک کے, بغیر کسی اس کے, وہ عیسیٰ علیہ السلام پر یقین لائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل موت سے پہلے, کنسیڈرنگ کہ وہ واپس یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی. دوسرے اسکالرز یہ کہتے ہیں ہر بندہ مرنے سے پہلے وہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو بتا دیا جائے گا. they will be made to see the truth, they will be made to accept the truth اپنے مرنے سے پہلے. اب یہ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے, جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا, مرنے سے پہلے ان کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا دکھایا جا رہا ہے. لیکن بہت سارے اسکالرز جو کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ویو جو ہے یہ زیادہ انکلائنڈ ہے اس سیکنڈ ویو پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹروتھ دکھا دیا جائے گا. جتنے بھی لوگ فوت ہوتے ہیں جوز میں اور کرسچنز میں, ان کو دکھایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جوز جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ڈینائی کیا, اور انہوں نے ابھی بھی ڈینائی کرتے ہیں ان کے سٹیٹس کے, اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالا, ان کو صلیب پہ چڑھا دیا, ان کو کروسیفائی کر دیا, ان کو یہ ایکسپیرینس دکھا دیا جائے گا, ٹروتھ دکھا دیا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے رسول اور وہ
रसूल थे और वो ट्रू मैसेज लेकर आए थे। तो इस आया की क्या मकसद है? इसका ये है कि ये आयत इस द पर्पस ऑफ दिस आया है कि इसके वो कंफर्म करें, अफर्म करें कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जब लोग आ जाएंगे यहाँ पर वापस, तो उसके बाद जो है लोग जो है उनकी प्रॉफिटहुड में मानेंगे और उसके बाद उनको नेचुरल डेथ होगी। और इसकी ये भी मतलब हो सकती है कि जो अभी मैंने आपको बताया, लेकिन उस वक्त जो बिलीव करेगा, एक और मुफस्सिरीन कहते हैं कि उस वक्त जो लोग बिलीव करेंगे मरने से पहले, ईसा अलैहिस्सलाम को देखने के बाद नहीं, जो वो मरने से पहले जो उनको जब आ जाएगा और वो बिलीव करके अगर वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि नाउ वी डिक्लेयर, देखें एक बात है, अगर वो मरने से पहले कह देते हैं कि हमें समझ आ गई है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्रॉफिट थे, और वो कहते हैं हम अल्लाह और अल्लाह के तमाम प्रॉफिट्स में बिलीव करते हैं और हम किसी में भी डिस्क्रिमिनेट या डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं, और वो मरने से पहले कलमा पढ़ लेगा, चाहे वो जू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो ये पढ़ लेगा तो फिर उसकी डेथ ईमान पे होगी। लेकिन अगर सिर्फ वो ये मरने से पहले उसको दिखा दिया जाएगा कि देखा तुम गलत रास्ते पे थे, और वो ढीठ का ढीठ वैसे ही रह गया, तो फिर उसको कोई फायदा नहीं, इट विल बी ऑफ नो अवेल टू हिम। और बहुत सारे इन व्यूज को जो है, इनको बहुत सारे कंपेनियन जो सहाबा थे, सक्सेसर्स थे, ताबई थे, जो सब मुफस्सिरीन थे, सब इसमें बिलीव करते हैं। लेकिन ट्रूथ ऑफ द मैटर जो है वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। ये सब ह्यूमन इंटरप्रिटेशन है। अल्लाह ने जितना बता दिया उतना हमें मालूम है कि अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं वयौमल क़ियामत यकूनु अलैहिम शहीदा, और फिर क़यामत के दिन वो एक शहीद, एक शाहिद होंगे, एक विटनेस होंगे अगेंस्ट देम। अल्लाह ताला जो है वो इन द कोर्ट ऑफ ऑलमाइटी खड़े होके अल्लाह ताला की ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के दरबार में खड़े होके वो ये बताएंगे कि मेरे साथ इन्होंने ये ट्रीटमेंट किया था, क्रिमिनल ट्रीटमेंट किया था, और जबकि मैं अल्लाह का मैसेज लेके गया था। वो एक उनके लिए शाहिद होंगे, गवाह होंगे, विटनेस होंगे। अब एक और बात हो गई कि ये सब चीजों के बावजूद की वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं फबिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा। फिर अल्लाह ताला एक और चीज बता रहे हैं कि ये लोग क्यों उनके ऊपर कुछ चीजें, कुछ पनिशमेंट्स क्यों आए इन जूस के ऊपर। फबिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू, देन बिकॉज, बी का मतलब मैंने बताया ना बिकॉज होता है या फॉर होता है। जुल्म का मतलब है इनजस्टिस या रॉन्ग डूइंग, दोनों चीजें होती, ईवल, रॉन्ग डूइंग, इनजस्टिस, किसी के साथ जुल्म करना, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं जुल्म करना, लेकिन जुल्म का मतलब है किसी का हक उससे लेके किसी और को देना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फबिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू, एंड देन बिकॉज ऑफ द इनजस्टिस of those who hadu who became Jews। ये पहले भी मैं आपको एक दफा बता चुकी हूँ, पता नहीं अल इमरान में था, ये मुझे याद नहीं किस सूरा में था, लेकिन हमने कहा था हादू का मतलब है जो जूस बन गए, यानी पैदाइशी नहीं थे वो, मतलब कि जब अल्लाह ताला ने दुनिया कायम की उस वक्त कोई जूस नहीं थे, उस वक्त कोई जूस नहीं थे, उस वक्त एक आदम अलैहिस्सलाम था, फिर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, फिर औलाद, उस वक्त जूस नहीं थे, जूस बहुत बाद में आए। तो इसलिए लफ्ज यूज होता है हादू, उसका मतलब जो लोग यहूदी बन गए। हादा यहूदू हौदन, हादा यहूदू हौदन, यानी कि जो यहूदी बन गए। तो उनके जुल्म करने की वजह से वो लोग जो यहूदी बन गए, उनके लिए क्या अल्लाह ताला ने एक पनिशमेंट दुनिया में भी कर दी, और भी पनिशमेंट्स हैं, लेकिन वन ऑफ द पनिशमेंट्स इज हर्रमना अलैहिम तय्यिबाति उहिल्लत लहुम, कि वी मेड, अल्लाह कहते हैं वी मेड अनलॉफुल, वी मेड हराम फॉर देम, अपॉन देम या फॉर देम, तय्यिबात द गुड एंड प्योर थिंग्स, उहिल्लत लहुम व्हिच वर लॉफुल फॉर देम, व्हिच वर हलाल फॉर देम। उर्दू में है हमने हराम कर दी उन पर वो पाकीज़ा चीजें जो हलाल की गई थी उनके लिए, यानी कुछ चीजें उनके लिए जो हम सब के लिए हलाल है उनके लिए हराम हो गई। और फिर वह बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, एंड बिकॉज बिसद्दिहिम, मैंने कहा बी का मतलब है बिकॉज ओवर हियर, एंड बिकॉज ऑफ देयर सद्दा, सद्दा का मतलब है रोकना, किसी चीज को प्रिवेंट करना, किसी चीज को बार करना। वह बिसद्दिहिम, एंड बिकॉज ऑफ देयर स्टॉपिंग एंड प्रिवेंटिंग अन सबीलिल्लाहि फ्रॉम द पैथ ऑफ अल्लाह कसीरा मच। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं और उनके रोकने की वजह से अल्लाह की राह से बहुत ज्यादा वो अल्लाह की राह से लोगों को रोक रहे थे। इसकी तफसीर देखते हैं, इसकी तफसीर में ज्यादा नहीं है, हम इस वक्त नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीजें जो है अल्लाह ताला कहते हैं कि यहूदियों के जुल्म करने की वजह से अल्लाह ताला ने उन पे हराम कर दी।
اور جو چیزیں حرام کی ہیں وہ چیزیں کیوں حرام کی ہیں؟ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے جو حرام ہو گئی ہیں، تو وہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ الانعام میں پڑھیں گے، سورہ نمبر 6 آیا نمبر 146 میں ہے، اگر آپ چاہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ادروائز وہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب سورہ الانعام پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ پڑھ لیں گے کون سی چیزیں ان پہ حرام ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ایک چیزیں اور چیزیں بتا رہے ہیں، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ وَأَخْذِهِمْ لینا، تو وَأَخْذِهِمْ and for their taking ربا، ربا آپ سب پڑھ چکے ہیں، کافی انٹرسٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں بھی، وَأَخْذِهِمُ ربا and for their taking interest، وَقَدْ while certainly نُهُوا عَنْهُ، نُهُوا یعنی they were prohibited، passive ہے نُهُوا they were prohibited عَنْهُ from it۔ so دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوں، and for taking interest and for their taking interest یعنی because of their taking interest while certainly they were prohibited from it, it was forbidden for them۔ so ان کے لینے سود کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً وہ منع کیے گئے تھے اس سے، سود کنزیوم کرنے سے۔ اور پھر ایک اور چیز آ گئی، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَأَكْلِهِمْ عقل یہ جیسے کھانا، کنزیوم کرنا، وَأَكْلِهِمْ and for their consuming أَمْوَالَ النَّاسِ the wealth of the people، لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا، لوگوں کے مال کو کھانا، بالباطل wrongfully، باطل کے ساتھ unjustly wrongfully، and for their consuming and because of their consuming the wealth of the people wrongfully یا unjustly، لوگوں کے مال کو اور ان کے کھانے کی وجہ سے لوگوں کے مال کو ناحق، ٹھیک ہے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا and we have prepared لِلْكَافِرِينَ for the disbelievers مِنْهُمْ among them، یعنی کچھ اس میں ایسے بھی ہیں جو کہ ڈس بلیورز نہیں ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ منہم among them جو آتدنا للکافرین منہم عذابا علیما، we have prepared for the disbelievers among them a painful punishment، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک، درد دینے والا۔ تو یہ بات ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، لیکن تورات جو ہے، تورات میں بھی کیٹیگوریکلی یہ انجنکشن دیا ہوا ہے، یہ کمانڈ دیا ہوا ہے، اس کو غور سے سنیں، یہ ایکسوڈس میں ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ایکسوڈس میں 22 میں ہے، ایکسوڈس 22 میں 25 سے 7 تک، اس میں ہے اینڈ if you lend money to any of my people، انگلش میں ہی ہے، مجھے اس کا اردو میں نے نہیں ٹرانسلیٹ کیا، and you lend money، اگر آپ کسی کو قرضہ دیں to any of my people، میرے لوگوں میں سے who is poor، جو کہ غریب ہے، you shall not be to him as a creditor، تو آپ اس کے لیے اس سے and you shall not exact interest from him، تو آپ اس سے جو بھی دیں گے تو آپ اس سے انٹرسٹ نہیں لیں گے۔ ان شارٹ کہ ان سے کہا گیا ہے، یہ ایکسوڈس میں بھی ہے، یعنی ان لوگوں سے بہت اسٹرکٹلی طورہ میں ہے کہ اگر آپ کسی کو قرض دیں تو آپ اس سے انٹرسٹ لیں، انٹرسٹ نہ لیں۔ if ever you take your neighbor's garment in pledge، اگر کبھی بھی آپ اپنے کسی نیبر سے، کسی پڑوسی سے کوئی گارمنٹ لیتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں ان پلیج یعنی جیسے رہن رکھواتے ہیں، تو you shall restore it to him before the sun goes down، اگر آپ نے صبح ان سے کوئی چیز لی ہے ایز اے رہن، ایز اے مارگیج آپ نے لیا ہے ان سے، تو آپ اس کو وہ before the sun goes down آپ اس کو واپس کریں، for that is his only covering، وہ غریب آدمی ہے، اس سے آپ نے ایک چیز رکھوائی ہے، اس کو آپ نے قرضہ دیا ہے، تو اس کا اگر وہی کورنگ ہے تو آپ اس کو دے دیں، it is his mantle for his body۔ کتنی یہ دیکھیں اس میں بھی کتنی اچھی باتیں، in what else shall he sleep، وہ کس چیز میں سوئیں گے جب اس کا وہ ایک ہی کورنگ ہے، and if he cries to me، اللہ تعالیٰ کی جو الفاظ ہیں بالکل یہی دیکھیں ایکسوڈس میں، and if he cries to me، اور اگر وہ مجھے پکارے گا، مجھے میرے سامنے روئے گا، I will hear him، میں اس کی سنوں گا، for I am compassionate، رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں، تو میں اس کے لیے کمپیشنٹ ہوں اور میں اس سے شفقت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا بندہ ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو باتیں پی ہیں، تو وہ جب ہم دیکھتے ہیں گاسپلز ہیں یا بائبل ہے کسی میں، کوئی اسی طرح سے کوٹ ہیں جس طرح ایگزیکٹلی قرآن کی چیزیں ہیں، تھوڑے سے ورڈز ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ تو یہ ون آف دا سیورل پیسیجز ہے توراہ میں، کہ میں دیکھ رہی تھی کہ میں جن مفسرین کو پڑھ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں پروہیبیشن آف انٹرسٹ بہت کلیئر ہے،
اور रहन भी अगर आपने किसी ने आपको दिया तो उसको गरीब आदमी है उससे मत रखो, उसको वापस दे दो। लेकिन हम ये भी साथ देखते हैं कि तौरा के जो फॉलोअर्स क्लेम करते हैं कि हम तौरा को फॉलो करते हैं, डे एंड नाइट वो इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। भाई कुरान वालों को भी देखें ना, सिर्फ उनको क्यों देख रहे हैं, सिर्फ यहूदियों को क्यों देख रहे हैं, मुसलमानों को देख रहे हैं। डे एंड नाइट हम इंटरेस्ट का कारोबार चला रहे होते हैं और हम रॉन्गफुली अनजस्टली लोगों के वेल्थ को किस तरह कंज्यूम कर रहे होते, खा रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला एंड करते हैं वअतदना लिलकाफिरीना मिनहुम अज़ाबन अलीमा, कि एक दफा फिर हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को कहते हैं ये डिसबिलीवर्स हैं, और अल्लाह ताला वार्न करना है कि एक पेनफुल पनिशमेंट होगी। क्यों पेनफुल होगी? बिकॉज ऑफ देयर ईविल डीड्स, बिकॉज ऑफ देयर रियली बैड, बिकॉज ऑफ देयर जुल्म एंड ईविल डीड्स। फिर अल्लाह ताला नेक्स्ट में बता रहे हैं, नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 162 में, लाकिन रासिखूना फिल इल्मी मिनहुम वल मुमिनूना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वल मुक़ीमीना अस्सलाता वल मुअतूना ज़काता वल मुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उलाइका सयुअतीहिम अजरन अज़ीमा। पहले भी आपको मैंने बताया कई दफा कि जब कुरान एक दफा सजा की बात करते हैं तो एक दफा वो जजा की बात भी करते हैं। अल्लाह ताला जो है वो हमें बता रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि सजा ही सजा, जब नबी भेजे अल्लाह ताला ने तो उसमें हर चीज के लिए भेजा है कि वो खुशखबरी भी दे उन लोगों को जो फॉलो कर रहे हैं और ईमान ला रहे हैं, और वार्न भी कर दें उन लोगों को जो नहीं सुन रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं लाकिन रासिखूना फिल इल्म मिनहुम, बट द रासिखून को होता है रासिख, उर्दू में भी कहते हैं रासिख, लेकिन रासिखूना यानी जो कि पुख्ता इल्म वाले हैं, पुख्ता इल्म वाले, दे आर डीप रूटेड और दे आर वेल ग्राउंडेड फिल इल्म इन नॉलेज। तो अल्लाह कहते हैं जिनको बहुत ज्यादा इल्म है, जो आलिम है, बट अल्लाह ताला कह रहे हैं वो डीपली रूटेड या वेल ग्राउंडेड इन नॉलेज, मिनहुम फ्रॉम अमंग देम, लेकिन पुख्ता इल्म वाले उनमें से, वल मुमिनून एंड द बिलीवर्स, और जो ईमान लाए हैं उन या मुमिनीन जो है, युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, they believe in what was revealed या what was sent down to you। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो उसमें ईमान लाते हैं जो आपके ऊपर उतारा गया, जो आपकी तरफ वही की गई है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक एंड व्हाट वाज रिवील्ड बिफोर यू, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो रेवलेशन है, यानी जो कुरान, हम अभी कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि देखें एक्सोडस में भी है कि जो हमें मालूम है कि जो चीज अल्लाह ने भेजी थी, जो पिछले पैगंबरों पिछले नबियों पे भेजी थी, उसमें भी हम बिलीव करते हैं, लेकिन उसको सारा टेम्पर कर दिया गया, उसको चेंज कर दिया गया, बार बार चेंज करते हैं। आप देखिए कितने वर्जन्स हैं बाइबल के, हर दफा चेंज होता है, चर्च चेंज करता है, पोप चेंज करता है, लोग चेंज करते हैं, स्कॉलर्स चेंज करते हैं, इट जस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। अभी ये 100 एंड पता नहीं कितने वर्जन्स हो गए। तो अल्लाह ताला हम लोग अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जो पुख्ता इल्म वाले हैं, वेल ग्राउंडेड हैं नॉलेज में, और जो मुमिनीन और जो बिलीवर्स हैं, वो बिलीव करते हैं जो कुछ आपके ऊपर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुछ नाजिल किया गया और आपसे पहले जो लोगों की तरफ उतारा गया, व्हिच वाज रिवील्ड डाउन टू यू, आप पे उतारने से पहले जो उतारा गया था, वमा उनज़िला, हाँ सॉरी, आप पे जो उतारा गया था और जो नाजिल किया गया था आपसे पहले। और फिर अल्लाह ताला कहे वल मुकीमीन सलाह and those who establish the prayer, wal mu'tuna zakah and the ones who give zakah, who regularly give zakah and regularly established, मुकीम यानी कि वो establish किया उन्होंने, ये नहीं कि आज एक नमाज पढ़ ली, दो छोड़ दी, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, जुम्मे को पढ़ेंगे, ईद पे पढ़ेंगे, नहीं, मुकीमी जो कि कायम करते हैं नमाज को, who establish the prayer, वो नमाज को कायम करते हैं, और वल्मुतूना ज़कात, और वो ज़कात रेगुलरली देते हैं, एंड जो ज़कात अदा करने वाले हैं, जो अदा करने वाले हैं ज़कात, वल्मुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इसके साथ कंडीशन फिर यही है, एंड द वंस हु बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे, और जो ईमान लाने वाले अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, उलाइका, those are the only ones, सनुतीहिम, ये अब देखें ना, हम पहले कहते थे सिर्फ दोज, लेकिन उलाइका इज क्या, इट इज एक्सक्लूसिव, उलाइका इज डेफिनेट, और डेफिनेट किस लिए, उन लोगों के लिए, विद द एक्सक्लूसिविटी ऑफ एवरीबॉडी एल्स, उलाइका वही वो लोग हैं, सनु यानी वही लोग हैं, दोज आर द ओनली वंस, सनुतीहिम, वी विल गिव देम अजरन अजीमा, वी विल गिव देम, वी विल गिव देम अ रिवॉर्ड अजीमा, ग्रेट, और वही वो लोग हैं जिनको हम देंगे उन्हें अजर बहुत बड़ा।
अब कौन है रासिखूना, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जूज में से ही अल्लाह ताला क्रेडिट दे के बता रहे हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो नहीं मानते, ऐसे भी लोग जो हैं जो ढीठ हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो कि मानते हैं, जो बिलीव करते हैं जूज में से और सबमिट कर देते हैं ट्रूथ के लिए, क्योंकि उनकी नॉलेज है, प्रोफाउंड नॉलेज, डीप नॉलेज उनके पास है, डेप्थ ऑफ नॉलेज है, वो रासिख हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, वो सबमिट कर देते हैं अल्लाह को, और वो क्या, वो मुसलमान हो जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो जूज रहते हैं, इसका मतलब बहुत क्लियरली है कि वो सबमिट कर देते हैं टू द ट्रूथ। जब उनको समझ आ जाती है, उनको पहले से पता होता है, लेकिन जब उनको ख्याल आ जाता है, रियलाइजेशन हो जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उनकी जो नॉलेज है वो उनको लीड करती है ताकि वो बिलीव कर लें इन द डिवाइन फेथ, और उनको ये भी यकीन हो जाता है कि हाँ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मैसेज है यानी कुरान, उस पर भी ईमान लेते हैं। अब देखते हैं कई दफा जूस का भी आ रहा होता है कि फलां था ये, जू था ये, मुसलमान हो गया। सो दोज who are well acquainted, मतलब उनको अगर स्क्रिप्चर के बारे में, जो उनकी किताबें थी उसके बारे में भी अगर उनको मालूम है, तो वो कभी, अगर वो सही इंसान है तो उसको प्रेजुडिस नहीं होता है, स्टबर्न नहीं होता है। हम कहते हैं ना ये लोग ढीठ है, स्टबर्न है, एरोगेंट है, ब्लाइंड इमिटेशन करने वाले अपने फोर फादर्स के, और अपनी जो कार्नल डिजायर्स हैं और एनिमल डिजायर्स हैं उससे बॉन्डेड है बिल्कुल, तो वो फिर इन टीचिंग्स को नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ पुरानी टीचिंग्स को ही फॉलो करेंगे। हमारे साथ भी है, हमारे जो मुसलमान हैं, हम लोगों ने बचपन से जो चीजें गलत सीख ली हैं, अगर किसी के घर में हमने गलत चीजें सीखी हैं, कुछ शिर्क, कुछ बेदा, जो कुछ भी सीख लिया, हम मजाल है कि उससे हिले नहीं। हमारे माँ बाप ये करते थे, हमारी फैमिली में अगर हमने किसी की डेथ होती है, हम कहते हैं नहीं, कैसे हम नहीं करें, ये कुरान खानियां भी करना है, ये सवालात के खत्म भी करना है, ये फलां भी करना है, सलामों का खत्म करना है। ये सब चीजें अगर दीन में नहीं थी और अब हमने सीख लिया कि ये नहीं है, तो हमें नहीं करना चाहिए। हमारा भी एटीट्यूड वही है जो उनका है, हम भी उतने ही ढीठ हैं और अपने आप को जहालत में रखना चाहते हैं। तो उनका जो एटीट्यूड है, जो कि रासिख है, उनका डिफरेंट है एटीट्यूड, और वो देखते हैं, जैसे ही वो कुरान को देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये सेम लेसन है, सेम मैसेज है जो कि प्रीवियस प्रॉफिट्स लेकर आए थे, तो उनको एक्सेप्ट करने में मुश्किल नहीं होती। कल मैं अपनी एक न्यू मुस्लिम स्टूडेंट को पढ़ा रही थी, तो उसने कहा कि मेरे फादर आए थे मुझसे मिलने के लिए, यंग सी है बिल्कुल, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे फादर तुम्हारे इस कन्वर्जन पे, कहते नो नो ही इज वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने कहा फिर वो मुसलमान नहीं होते? नो नो इंशाल्लाह वन डे ही विल बी, ही बिलीव्स इन एवरीथिंग दैट आई बिलीव, लेकिन वो उनको समझ नहीं आ रही कि ये इस्लाम है, तो वो उसको अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, बट वन डे ही विल। एक और मेरी फ्रेंड जो हिंदू से मुसलमान हुई थी, तो वो उसकी कह रही थी कि मेरी दो फूफियां मेरे पास आ रही हैं, वो दोनों हिंदू हैं, तो कहती वो दोनों आ रही हैं, तो मैंने कहा बस इस दफा उनको ना कोशिश करना किसी तरह। कहती आपा मैं इतना कोशिश करती हूँ, मैंने कितनी दफा उनको कलमा पढ़ाया भी है, कितनी दफा उनको पढ़ा दिया, और कलमा पढ़ भी लेती है, लेकिन कलमा पढ़ने से क्या होता है, जब आप दिल से ही नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपकी नीयत ही नहीं है उस कलमा को एक्सेप्ट करने की। तो मैंने उसको यही कहा, कहती आप क्यों डरा रही है? मैंने कहा मैं डरा नहीं रही हूँ, बस कोशिश करो। तो इससे हम क्या लेसन सीखते हैं? हम ये लेसन सीख रहे हैं, अगर हमारी नॉलेज किसी की भी, हमारी हो या नॉन मुस्लिम, उनकी अगर नॉलेज फर्म है और उनकी बिलीफ्स जो है वो एनलाइटेंड है, तो वो उनको इस्लामिक फेथ को एक्सेप्ट करने के लिए वो जल्दी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रॉपर सही नॉलेज है, ट्रू नॉलेज जो है, वो दिलों को खोलता है, दिलों में नूर डालता है। अल्लाह ताला कहते हैं ना, फ्रॉम जुलुमात इला नूर, के जुलुमात से लेके फ्रॉम आके हमारी नूर की तरफ आती हैं, हमारी जो चीजें हैं जो अंधेरों से निकल के, डार्कनेसेस में से निकल के लाइट की तरफ आती हैं। इसी तरह हमको ये एक्नॉलेज हम करना शुरू कर देते हैं कि डिवाइन फेथ जो है वो अल्लाह ने ही रिवील किया था, और अल्लाह ही वो जात है जो इबादत के लायक है। और फिर ऐसे लोगों की अल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जो लोग इस तरह, जो लोग प्रोफाउंड नॉलेज वाले हैं, रासिख हैं, उनके मुतालिक ही अल्लाह ताला कह रहे हैं, जो नमाज को कायम करते हैं, जो ज़कात रेगुलरली देते हैं, जो मुमिनूना बिल्लाह, जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पे ईमान लाते हैं, और फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हम उनको एक अजर अजीम देंगे। तो जो कमेंटेटर्स हैं, मुफस्सिरीन है कुरान के, वो ये कहते हैं कि ये आयत जो है, ये इन द फर्स्ट प्लेस जो है, ये उन लोगों पे अप्लाई करता है जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी कॉल को, और उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था।
کچھ لوگوں کے بارے میں ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں جو یہودی تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ پہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا. لیکن یہ بھی ہے کہ اٹ اپلائز ٹو ایوری سنگل پرسن جو کہ کبھی بھی زندگی میں جو قرآن کی گائیڈنس کو ایکسیپٹ کرے گا اور جو کہ اپنی نالج اور اپنی انلائٹن فیتھ کی وجہ سے اس کو ایکسیپٹ کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ اور جو مؤمنون ان سب کے لیے ایک جیسا اجر ہوگا. کون سے لوگ؟ جو کہ ایمان لے آئیں گے، ان کے لیے اور مومنوں کے لیے جو ایک جیسا اجر ہوگا، ان کا جو اینڈ ہوگا وہ ایک جیسا ہوگا. ایک اور آیت میں نے پڑھانی تھی لیکن میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی ایک چیز. ابھی ہم نے آیا نمبر 162 ختم کیا. میں 163 ابھی پڑھانا چاہ رہی تھی لیکن میں اس لیے رک رہی ہوں کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ٹوٹل جو آیات ہیں اس سورہ نساء میں 176 ہیں. ٹھیک ہے، 176 ہیں ٹوٹل آیات. ابھی ہمارے بہت تھوڑی آیات رہ گئی. میں ابھی آج ٹیوزڈے ہے نا، تھرسڈے ٹیوزڈے، میرے خیال نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا ہمارا سورہ نساء. اور اگر میں آپ کو ختم کرتی ہوں پھر آپ کو 2 دن دیتی ہوں کہ آپ سورہ نساء گو تھرو سورہ نساء یور سیلف. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک ایک لفظ پہ آپ جا کے تفسیر دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں، پڑھنے میں دیر نہیں لگتی ہے. آپ ابھی آپ کے پاس، اسی لیے میں پہلے سے بول رہی ہوں، آج سے بول رہی ہوں، ٹائم دے رہی ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ اس کلاس میں نہ تو ہم ہوم ورک دیتے ہیں نہ ہم ایگزام لیتے ہیں، کیونکہ جب جو لوگ دوسری کلاسز میں پڑھ رہی ہیں ان کو ہوم ورک بھی بہت ملتا ہے، ان کو ایگزامس بھی ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے وہ مجھ سے پوچھتی ہیں فون کر کے، ٹیکسٹ کر کے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. پڑھ کسی اور کے پاس رہی ہوتی ہیں لیکن کہتی ہیں اس کا بتائیں، اس کا کیا جواب ہے، کیونکہ عجیب عجیب مشکل سوالات بھی ہوتے ہیں، اس پہ ان کو آنا پڑتا ہے، ان کو سب کچھ جاننا پڑتا ہے اور ایگزام دینا پڑتا ہے. ہم لوگ، میں نے نہیں رکھا، مجھ سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ تم ایگزام کیوں نہیں رکھتی ہو نا، لوگ سیکھیں گے کیسے. میں نے کہا جس کو موٹیویشن ہوگی وہ سیکھے گا، جس کا دل چاہے گا وہ دوبارہ سنے گا. But I don't want to close the doors for those who cannot give the exam, who don't have time to give the exam, جن کے پاس stamina نہیں ہے، جن کو کچھ بھی ہے. تو ایگزام کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میری کلاس کے لیے ایگزام کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک چھوٹا سا امتحان جو ہوتا ہے، جو میں سورہ کے بعد لیتی ہوں، ہم نے سورہ بقرہ کے بعد بھی لیا، سورہ آل عمران کے بعد بھی لیا. I want to prepare you from now کہ اب آپ لوگوں کی جو نیکسٹ ویک میں جب یہ کلاس، ابھی تو تھرسڈے بھی ہے، پھر نیکسٹ ویک ہے، اس میں شاید ہو سکتا ہے ٹیوزڈے کو ہم ختم کر لیں اپنا سورہ نساء. تو پھر اگر ٹیوزڈے کو ختم ہو گئی سورہ نساء تو آپ سمجھ لیں کہ تھرسڈے کو نیکسٹ تھرسڈے کو، کل پرسوں نہیں، نیکسٹ تھرسڈے کو آپ کا یہ ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے، یا ایگزام سمجھ لیں، یا اپنی سیلف انالیسس سمجھ لیں کہ آپ سورہ نساء کو ایک دفعہ پڑھیں. ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹو ٹو مچ ڈیٹیلس. اور اس میں سے میں یہ بھی نہیں پوچھ رہی ہوں کہ اس میں کیا کیا ٹاپک ہیں. پچھلی دفعہ میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ 5 ٹاپک بتائیں، وہ بھی نہیں پوچھ رہی ہوں. صرف یہ پوچھ رہی ہوں 2 سوال میں ڈال بھی دوں گی اس میں کہ سورہ نساء میں کون سی 2 آیتیں آپ اس میں سے بتا دیں کہ، یا 2 تھیمز بتا دیں جو آپ کی پسندیدہ ہیں اور کیوں. اور اس کو چھوٹے سے چھوٹا جواب دیں تاکہ سب لوگ کو موقع مل سکے کہ وہ اپنے جواب کو پڑھ سکیں یا سنا سکیں. ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ آپ لوگوں کی ایک ریویژن ہو جائے گی آف دا انٹائر سورہ. اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ڈو دس کہ سورہ نساء میں بہت ساری ٹاپکس تھیں. آپ اس میں سے اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے، بہت دل چاہ رہا ہے، آپ ایک تیسرا بھی کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن ڈونٹ گو مور دین دیٹ. میں چاہ رہی ہوں کہ 2 جو ٹاپ موسٹ آپ کو جو 2 آیتیں پسند آئی ہیں، یا 2 پوری آیت بھی نہیں، آدھی آیت بھی اگر ہے تو آپ اس کو بتا دیں اور اس کے بارے میں آپ تیاری کریں کہ لمبا چوڑا جواب نہیں چاہیے مجھے، چھوٹا سا چاہیے کہ کیوں. اور آپ سب سے میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ پھر آپ لوگ مجھ سے سوال جواب کریں اباؤٹ سورہ نساء. جو کچھ بھی تھا، جو چیز نہیں سمجھ میں آئی، وہ چیز کلیریفیکیشن ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئی ہوپ دس ول بی اے گڈ ایکسرسائز اگین، کیونکہ لاسٹ ٹائم سب نے کہا تھا کہ ہم نے بہت انجوائے کیا، ہم نے بہت چیزیں ریکیپ کی. اور دس از دی اونلی وے کہ آپ گھر جا کے اس کو پڑھیں گی بھی، آپ پڑھ کے اس کو یا سننا چاہیں تو سن لیں. اتنا لمبا تو سنیں گی نہیں، مجھے پتا ہے اس میں اتنی ساری آیتیں، اتنا سارا ہے. جس کے پاس ٹائم ہے وہ سن سکے. تو ابھی ہمارے پاس 1 ہفتے سے زیادہ ہے، آپ سن بھی سکتے ہیں اس کو. اپنے جنہوں نے نوٹس لیے ریگولرلی وہ اپنے نوٹس کو دیکھ لیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وی ول ڈو دس پروبیبلی نیکسٹ تھرسڈے، کیونکہ آئی ایم ایمنگ کہ میں ٹیوزڈے کو ختم کر لوں. نہیں ختم ہوگا تو تھرسڈے کو ختم کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو ٹائم ملے گا. بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فنش اٹ آن ٹیوزڈے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھ لیجئے پلیز. نسرین، مجھے سوال تھا، بولیے. جو آیت نمبر 60 ہے، ہادو کا جو ایکسپلینیشن دیا تھا، جیسے پہلے ان پہ حرام نہیں تھا اور حرام کیا گیا تھا. تو جیسے یہودیوں کا جو مذہب آیا تو ان میں بہت ساری چیزیں حرام تھی، مگر عیسائیوں کو
جیسے جو آیا تھا انجیل میں وہ لینین تھا. تو یہ ہادو کس بارے میں؟ ہادو کا مطلب ہے جو یہودی بن گئے. یہودی تو بن گئے تھے جب تورا آئی تھی، تو مگر ہادو کا کیوں ابھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابھی کیوں لکھا ہے؟ لائک اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو بتا رہے ہیں کہ ان کے یہ جو اتنے انہوں نے ایول کام کیے، اتنے انہوں نے خراب کام کیے، اتنا ظلم کیا، سب کچھ کیا، ان کی وجہ سے، ان کے اپنے کرائمز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان پہ ایکسٹرا حرام کر دی. جیسے ہم پہ کچھ چیزیں حرام ہیں، دم ہے یعنی خون ہے، میتا یعنی ڈیڈ میٹ ہے، خنزیر ہے، الکوہل ہے، یہ چیزیں ہم پہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ان پر بھی حرام ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو ہم اب پڑھ لیں گے انشاءاللہ، میں نے آپ کو بتایا سورہ الانعام میں شاید ہے، وہ ہم پڑھ لیں گے. جیسے کہ اگزامپل کہ جیسے کہ چربی ہے، خاص قسم کی چربی ہے، تو وہ ان کو باقی چربی حرام ہے سوائے اس کے کہ وہ چربی جو دم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یا ابھی ایگزیکٹ میں کو غلط جواب نہیں دینا چاہتی، ون آف دوز تھنگس ہیں مثلا. کیونکہ وہ ان پہ اس لیے حرام کیا کیونکہ وہ لوگ حد سے گزر رہے تھے، تجاوز کر رہے تھے. تو جو چربی ہم کو الاؤڈ ہے کھانا، ہم شوق سے کھا رہے ہیں، وہ بلکہ میرے ایک ٹیچر نے یہ بتایا تھا. اچھا وہینا آپ نے پوچھا تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ میں جب کینیڈا میں تھی تو ون آف مائی شریعہ ٹیچرز، ان کے گھر ہم کھانے پہ گئے، شاید میں پہلے بتا چکی ہوں بہت پہلے. تو اس میں انہوں نے اتنا سارا صومالی تھے، تو صومالی سوڈانی کا، تو انہوں نے اتنا، سوڈانی تھے شاید، اتنا سارا انہوں نے بڑا ایک وہ جو وہ تھا اس میں انہوں نے اتنا سارا چاول اور اتنا سارا گوشت اوپر رکھا ہوا تھا لیمب کا. تو میں نے تھوڑا سا گوشت لیا، تو ان کی بیوی نے میرے لیے اور ڈالا. میں نے کہا نہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو سو مچ میٹ، کیونکہ ہمارے دماغوں میں یہ تھا کہ چربی جو ہے یہ ہمیں نقصان پہنچائے گی، اور اچھی خاصی چربی کی لیئر تھی اس پہ. تو میں نے کہا کہ نہیں اب مجھے اتنا فیٹ نہیں کھانا ہے. تو انہوں نے اپنے میاں کو بلایا. Didn't you teach them about سورہ الاعراف میں تھا، الانعام میں تھا شاید، وہ الانعام کا جو تھا. تو انہوں نے آ کے میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھے انہوں نے وہ آیا ریپیٹ کی، اور پھر انہوں نے کہا یہ ان کو ڈپرائیو کیا گیا ہے یہودیوں کو کہ وہ یہ اس چربی کے علاوہ باقی چربی نہیں کھا سکتے، ان کے لیے حرام ہے، ہمارے لیے حرام نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا، لین میٹ کر کے ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا کہ ہم بھی نہ کھائیں. وہ ہمارے لیے اس میں فائدے ہیں. اب آپ دیکھیں جو نئی تمام ڈائٹ آ رہی ہے، کیٹو شیٹو جو بھی آ رہی ہے، میں اتنا نہیں فالو کرتی ہوں، لیکن اس میں کیا آ رہا ہے، اس میں کہ آپ فیٹ کھائیں. یہ جو فیٹ ہر چیز کے لیے اللہ نے کہا ہے وَلَا تُسْرِفُوا کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، زیادہ نہیں کھاؤ، لیکن وہ فیٹ کھانا بھی ضروری ہے. اس کو ہم نکال کے اور صاف کر کے اور لین میٹ کر کے کھاتے ہیں. آپ وہی قیمہ آپ بازار سے لیں جو آپ کا 95% والا جو قیمہ ملتا ہے، وہ آپ کھا کے دیکھیں تو مزہ ہی نہیں آتا ہے unless you have some چربی in it. تو یہ ان کی ون آف دا سزا یہ ہے کہ وہ نہیں کھا سکتے ہیں. آئی تھنک کلوز والے جو ہیں، بفلوز ود ڈیوائڈیڈ ہوفس، کچھ ایک وہ بھی چکر تھا ہوفس جس کے ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے نا. تو وہ ان کو سزا ملی ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے اپنے کرائمز کی وجہ سے. ہمیں وہ چیزیں حلال ہیں. تو سمجھ میں آ گیا ہی نا کہ نہیں؟ سمجھ میں آ گیا، کیونکہ ان کو تورا ملی تھی بعد میں، ان سے پہلے بہت سارے ان لوگ نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے تھے. تو پھر ابھی سمجھ میں آ گیا کہ ان کو بعد میں تورا ملی تھی after whatever happened for so long. ہاں ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ پلیز کوئی کوشچن ہو ابھی کر لیں. اور سب کو تیار ہے نا سب انشاءاللہ ہوم ورک کے لیے، ٹو کم پریپیئرڈ آن اس اگلے ٹیوزڈے کو نہیں، تھرسڈے کو انشاءاللہ، مطلب ایک ہفتے سے زیادہ ہے. تھوڑے سے آپ نے اس دفعہ وہ نہیں بتائے ہیں روٹ ورڈس. ورڈس کی کوئی آئی نہیں بیچ میں. میں دیکھ رہی تھی کہ اتنے کوئی روٹ ورڈس کی کوئی آپ بتائیں تو میں بتا دوں. میں نے نشان بھی لگایا تھا، مکس کر رہی ہوں. سنؤتیہم، ہم آتا یاتی، پیچھے جا رہی ہوں میں دیکھ رہی ہوں. جی مؤمنون، آمنا یؤمنون، مقیمین، یہ سب وہی ہیں جو ہم کر چکے ہیں. مؤتونا، انزلہ. سنوتیہم کا کیا ہوگا؟ آتا یؤتی مطلب دینا نا، سنؤتی ول گیو. اچھا سنؤتیہم، ایک سیکنڈ کدھر ہے، آتا حمزہ تا یا، حمزہ تا یا. مؤمنون کا وہی ہے آمنا یؤمنو. مقیمی کا قاف واو میم یعنی قائم کرنے والے، مقیمین. صلاۃ کا صاد لام واو. جی ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے ایک اور بھی بات کہی نا کہ ان لوگوں کو مطلب ہمیں تعلیم دینے کا ہے کہ ہم سیکھیں اور شیئر کریں،
مگر ہمارے تو اپنے ہی لوگ سنتے بھی ہیں, they do take classes, they go, لیکن they are doing the same thing. It's so heart broken ہو جاتا ہے کبھی کبھی بالکل کہ what should you do. افسوس ہوتا ہے کہ آپ سن کے بھی آ رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ مگر اس میں کیا حرج ہے, اس میں کیا بشرا حرج ہے. کئی لوگوں نے مجھے بولا ہے, میری فرینڈس ہیں, بہت پرانے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہم تو اپنا متھا مار کے رہ گئے سب کچھ کوشش کر کے, لیکن ہم کیا کریں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سننے والے جو سب سے بڑے پروفیٹ, اور پتا تھا کہ ہمارے سامنے ہے لائف, کیا سب نے ان کی بات مان لی؟ وہ لوگ تو ایمان ہی نہیں لا رہے تھے, کتنے لوگ تو ایمان بھی نہیں لائے نا. تو جب وہ ایمان ہی نہیں لائے, ہمارے والے جو ہیں ایمان لے آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم چوزن ہیں, ہم بخشے ہوئے, ہم نے کلمہ پڑھ لیا, اب ہم جنت میں جائیں گے. اور کوئی ہمیں, بھئی آپ ہمیں سکھائیں مت. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, جب میں کسی کو بولنے بھی کچھ جاتی ہوں نا, میں رک جاتی ہوں کہ مجھے کہتے ہیں وی نو اٹ, ویو ریڈ دا قرآن, وی نو اٹ, اینڈ دے ڈونٹ نو اینی تھنگ, دے ڈونٹ نو اینی تھنگ, بلیو می. وہ صرف یہ کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہوا ہے, ہمیں لیکچر نہیں دینا. مطلب یہ اب تو نہیں کوئی بول رہا ہے کیونکہ میں بولتی نہیں. اور پہلے بھی ہوتا تھا, میں کینیڈا سے آتی تھی پڑھانے کے لیے, تو کسی نے میرے گروپ کو, جو میں ان کو اتنی خوش تھی کہ وہ بہت اچھی ہیں اور یہ وہ, میں نے کہا کہ آپ نے گروپ کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہتی ہیں اس لیے کہ آپ پڑھاتی ہیں اور لوگ اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں. تو میرا تو دل ان لوگوں سے کھٹا ہو گیا, ان لوگوں سے کھٹا ہو گیا جو آپ کی کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں جن پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں, دس از ناٹ دا وے. ہمارا کام ہے ہم تحمل سے, آرام سے, صبر سے, شکر سے ہم میسج کو کنوے کریں. یہ ہمارا مشن ہے, آخری سانس تک ہم نے یہ کرنا ہے, پیار سے کرنا ہے, وزڈم سے کرنا ہے. اس میں بھی ایک دفعہ کتنا لمبا چڑھا ہو گیا تھا کہ ہم نے کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے, ہم نے کسی کو ڈرانا نہیں ہے. یار ہے, اس میں بھی ایک اچھی خاصی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. وی ٹرائی اپنے ہی لوگوں کے, اپنے ہی کلاس والوں کو, اپنے ہی جاننے والوں کو, اپنی جدھر ہماری اتھارٹی ہے, اپنے بچوں کو, اپنے شوہر مانے یا نہیں مانے وہ مشکل کام ہے, لیکن اپنے بچوں کو, ان کے بچوں کو, یہ ہمارا فرض بنتا ہے. آج کل تو یہ کہ بچوں کے بچوں کو بھی اگر بولیں گے تو وہ کہیں گے کہ بس ہمارے بچے ہم بول دیں گے. مجھے کتنے لوگوں نے یہ کمپلین کیا کہ ہمارے بچے ہم خود بولیں گے, آپ نہ بولیں. ناراض ہو جاتے ہیں لوگ. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچے اب تک اللہ کا شکر ہے سیدھی راہ پر ہیں, ان کے بچے بھی الحمدللہ اب تک سیدھی راہ پہ ہیں. بس اللہ تعالیٰ آئندہ بھی قائم رکھے, بہت بڑی بات ہے, کیونکہ یہ ہمارے صدقہ جاریہ ہوں گے. اور اپنے پڑوسی, اپنے دوست, اپنے جاننے والوں, اپنے حلقہ احباب جو کہتے ہیں نا, اپنی فرینڈس کی جو پوری کمیونٹی ہے, جو آپ کی پوری گروپ جو ہے, ان کو آپ کوشش کر سکتے ہیں. آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے, زبردستی نہیں کہہ سکتے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان پر نہیں آ سکتے. اب آپ دیکھیں, ہم لوگ دعائیں کر رہے ہیں, ہم لوگ ریلی کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اسرائیل کی کچھ بھی جوں اس کی ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں, اس پہ نہیں فرق پڑ رہا ہے. جی تو ہم لوگ کوشش کریں گے, ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کوشش پر اجر دے گا. لیکن ہماری کوشش میں 2-3 چیزیں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی ود گڈ, دا بیسٹ آف نیت, اخلاص نیت سے ہو کہ ہم اس کی اصلاح کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ہم اس کو سیدھی راستے پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اس کو صحیح نالج دے رہے ہیں. نمبر 1 یہ. نمبر 2, جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے, پہلا یہ کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. نمبر 2 یہ کہ ہم اس کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے کر رہے ہیں. نمبر 3 یہ کہ ہم سنت طریقے سے کر رہے ہیں. اگر ہم چیزیں بھی غلط سکھا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہمیں نالج پہلے اوتھینٹک حاصل کرنا ہے, اور پھر وہی نالج ہم نے دوسروں کو بتانا ہے. اور جب تک 100% آپ شیور نہیں ہو, اتنے سارے جو واٹس ایپ آتے ہیں اور اتنے سارے یوٹیوب پہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا, اس سے تو میں کہتی ہوں خدا را بچ کے رہیں. جو بھی چیز ہو, اگر آپ کو ذرا بھی شک ہے یا کچھ ہے, آپ مجھے بھیج دیں. اتنے لوگ بھیجتے ہیں کہ یہ ضد اوتھینٹک, اور اس میں سے 90% اوتھینٹک نہیں ہوتے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ ہم غلط نالج بھی نہ دے دیں. اور اگر ہمارے پاس نالج نہیں ہے تو we may end up losing a battle with them. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا تحزن, آپ نہ ویک ہو جائیں, نہ آپ اپنے آپ کو غمگین کریں. ڈو ناٹ گریف, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا. ہمیں بھی گریف نہیں کرنا ہے, ہم نے اپنا کام کرنا ہے. اگر ہم اپنا کام اچھی طرح کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ اثر الے گا, وہ بھی بدل جائیں گے انشاءاللہ. نہ میں اور آپ پرفیکٹ ہیں, نہ کوئی اور پرفیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے, بس بس اب دعا کر سکتے. جی بالکل. بس سب لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. پلیز پریپیئر جتنا بھی ہو سکے, ایک آیت 2 آیت جو بھی آپ کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ تھرسڈے کو ملتے ہیں, تھرسڈے کو ہم اور آگے بڑھتے ہیں. آج کی آیت بھی رہ گئی ہے جو انشاءاللہ اس کو بھی جلدی جلدی کور کریں گے, جو آج مجھے کرنا تھا, بیکاز آئی ڈنٹ ایکسپیکٹ کہ آج میں آپ لوگوں سے یہ بول دوں گی. لیکن دین آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ اگر آج نہیں بولوں گی, یو وونٹ ہیو انف ٹائم اینڈ یو ول ہیو این ایکسکیوز کہ بھائی ہم تو تیاری ہیں, ہمیں 2 دن ملے. 2 دن نہیں ملیں گے انشاءاللہ. آپ کو اب سے مل کے آپ کے پاس 10 دن ہے.
अगले Thursday को तो इट्स इंशाल्लाह। लाइक आप चाह रही हैं कि मैं लिख के भेज दूंगी, मैं लिख के लिख भेज के दूंगी, भेज दीजिए, ठीक है ना, सर, ताकि ठीक आप लोगों को है। कोई गड़बड़ ना रहे। मैं पिछली दफा जैसे था, मैंने आपको टॉपिक्स भी मांगे थे, कौन से 4-5 टॉपिक्स आपको अच्छे लगे। इस दफा मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि कोई ज्यादा चीजें नहीं, मैं ये भी नहीं पूछ रही हूँ आपने क्या क्या पढ़ा सूरह निसा में, ये भी नहीं पूछ रही हूँ। पिछली दफा मैंने ये भी पढ़ा बोला था, लेकिन इस दफा मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप 2 आयतें चुन लें कि जो आप कहते हैं कि आपकी फेवरेट आयत हैं, या जो आपको लगता है कि बहुत एप्लीकेबल है, या जिसको आप रियली you just love these आयत। मुझे तो अभी से पता है मुझे कौन सी पसंद है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, उस दिन बताऊंगी। लास्ट वाली। ओके, चलें, ऑल द बेस्ट, दुआ में याद रखें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह अस्सलाम खैर। वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Be blessed. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।